بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، ہم جو سوال جواب کا جو سیشن ہو رہا ہے اسے یاد رکھیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی غلطی ہے، کوئی سوال ایسا ہے جس کا ہمیں جواب پتہ نہیں، تو یہاں سے مل جائے گا۔ اگر ہمارے دماغ میں کوئی ایسی چیز غلط بیٹھی ہے تو یہاں سے ہمیں وہ سوال کا جواب مل جائے گا جو بالکل صحیح ہے۔ کوشش کرے کہ ان چیزوں کو یاد بھی کرے اور سمجھے بھی۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ فصلی لربی کا ونہر، اس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ محمد۔ عبداللہ محمد، جی عبداللہ بتائے بھائی۔ سورۃ کوثر میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کا درجہ بلند کر دیا۔ جی تو اس کے آگے کا کیا ہے؟ قربانی کریں۔ جی قربانی کے بارے میں، جی قربانی کے لیے بالکل صحیح جواب۔ عبداللہ بھائی بالکل صحیح جواب دیا عبداللہ بھائی نے۔ انشاءاللہ ان کے پوائنٹس ہم لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اب یہاں سے ریحان بھائی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا چینج کر دیں کہ جو ریحان بھائی ہے وہ تلاوت کریں گے قرآن کی کوئی بھی ایک آیات بیچ میں سے، اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب سے پہلے شروع کریں گے، جب میں بتاؤں گا تو آپ تیار ہیں کہ ایک چھوٹی سی لائن پڑھیں گے، تو وہ لائن سے آپ کو پتہ کرنا ہے کہ کون ہے وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، روز سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو اسے پتہ چلے گا کہ کون سی صورت سے آئے۔ یعنی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین میں نے پڑھا، تو اس کی یہ کون سی صورت ہے؟ جی الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ، جی بالکل۔ اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے ریحان بھائی، تو آپ وہ شروع کریں گے، تو جب شروع کریں گے تو آپ تیار ہے کہ وہ کون سی صورت سے شروع کرتے ہیں، یعنی کون سی صورت وہ پڑھتے ہیں۔ اب وہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس صورت کا نام بتانا ہے، وہ ایک چھوٹی سی لائن پڑھیں گے بس انشاءاللہ۔ تو جی ریحان بھائی شروع کریں، پہلے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ جی کون سی صورت ہے عبداللہ بھائی بتائیں؟ کہف، سورہ کہف، بالکل غلط جواب۔ نہیں سورۃ ملک۔ سورۃ ملک۔ اور کسی کو جواب پتہ ہے کون یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے؟ احمد محمد۔ جی احمد بھائی بتائیں۔ سورۃ ملک بھی۔ سورۃ ملک، تو آپ کو کیسے پتا سورۃ ملک ہے؟ شروعات تو کرے، آپ اس کی پہلی آیت میں بتائیں، آپ کو پوائنٹ دیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا بس چلے ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب۔ اب تو اچھا یہ احمد بھائی آپ بتائیں، اچھا یہ اور کون جواب دینا چاہتا ہے اس آیت کے بارے میں؟ میں دوں گا فیاض بھی۔ جی آپ بتائیں ابراہیم بھائی کہ سونے سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ سورۃ ملک پڑھتے ہیں جی کیوں پڑھتے ہیں سورہ ملک؟ تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں، جی بالکل صحیح جواب ابراہیم اور بھائی سورۃ کا۔ سجدہ بھی پڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ریحان بھائی سوال نمبر جو 3 ہے، سوال عبداللہ نمبر 3 محمد۔ ہے۔ جی ہو گیا۔ سونے سے پہلے سورۃ واقعہ بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں سے حفاظت کرے۔ بس ہم ابھی سورۃ ملک کے بارے میں جان رہے تھے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ، یہ ساری سب کچھ اس کے بارے میں چل رہا تھا۔ اچھا اب اس کے بعد سوال نمبر 3 جی ریحان بھائی۔ نون والقلم وما يسطرون۔ 30 پارے میں سیکنڈ سورت۔ نہیں یہ ہمیں نہیں بتا، ہمیں عبداللہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ سورت کا یہ کون سی سورہ ہے؟ حمدان۔ جی حمدان بتائیں۔ قلم۔ حمدان سورۃ القلم۔ سورۃ القلم، بالکل صحیح جواب۔
بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ۔ چلے سوال نمبر 4، ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 جی ریحان بھائی۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فیاض بھائی آواز نہیں آ رہی۔ ریحان بھائی آپ کی حمدان آواز ساجد۔ بریک، ریحان بھائی آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے، یعنی بہت بریک ہو گئی۔ پھر سے دوبارہ اس کو پڑھے آپ، اس آیت کو، یا انٹرنیٹ کے قریب ہے یا کچھ وائی فائی کا نیشنل۔ پھر سے بولتا ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان، تعوذ تصفیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. جی حمدان ساجد۔ جی حمدان عبداللہ بتائیں۔ محمد۔ سورۃ النوح۔ سورۃ نوح، بالکل صحیح جواب حمدان بھائی کا، ماشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی کیا جواب صحیح ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا تھا یا نہیں؟ جی اچھا چلے ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے جواب دیا۔ چلے ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5، یہ کون سا سورہ ہے؟ جی ریحان بھائی۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. حمدان ساجد۔ حمدان جی بتائے حمدان بھائی۔ سورۃ الجن۔ ماشاءاللہ۔ لیکن کیا کسی اور کو پتا ہے کیا یہ بالکل صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے بالکل۔ کس نے بتایا؟ عبداللہ بھائی نے؟ محمد جی ریحان. ماشاءاللہ۔ جی ریحان بھائی۔ بالکل صحیح ہے فیاض جی بھائی. بالکل صحیح جواب، یہ پہلی جزاک آیت اللہ خیر۔ سورہ جن کی پہلی آیت. جی ہاں بالکل سورہ جن کی۔ اچھا چلے سوال نمبر 6، سوال نمبر 6، یہ کون سا سورہ ہے، یعنی کون سی سورت کا یہ حصہ ہے؟ جی سوال نمبر 6 ریحان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قم اللیل الا قلیلا. ماشاءاللہ۔ حمدان کیا ساجد۔ فیاض بھائی؟ حمدان بھائی، میں نہیں، حمدان بھائی۔ سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل، اچھا جی ابراہیم بھائی آپ بتائیں۔ جی سورۃ مدثر ہے. سورہ مدثر اور مزمل۔ قم اللیل، ایک منٹ بس، ایک منٹ. فیاض بھائی مجھے سورۃ بولو۔ المزمل. جی بتائیں۔ وہ سورۃ پھر سے بولنا۔ قل اللیل الا خلیلا، سورۃ مزمل ہے. قم اللیل الا خلیلا۔ جی مزمل ہے مدثر ہے؟ ایک منٹ. یہ دیکھیں ابھی جی کہاں گیا ہاں حافظ مجھے قرآن کوئی ہے؟ مدثر ہے. مدثر، جی مدثر۔ تو حمدان میں نے کیا بتایا تھا؟ مزمل۔ اور کس نے کیا بتایا تھا؟ فیاض بھائی سنائی نہیں دی، آپ نے کیا کہا؟ یہ تو جی مزمل ہے۔ جی کیا کہا آپ نے؟ مزمل ہے مدثر ہے؟ کون ابھی دونوں بھی کون صحیح ہیں؟ مزمل۔ مدثر کون سی آیت نمبر؟ دوسری آیت۔ 2 3۔ سورۃ المزمل دوسری آیت۔ دوسری آیت. آپ کہہ رہے ہو مدثر، وہ کہہ رہے مزمل، تو آپ کس کی بات سنیں؟ سورۃ مدثر دوسری آیت ہے. سورۃ المزمل کی دوسری آیت ہے اخی۔ مدثر مزمل مدثر کا ہے. تو مزمل ہے، یہ سورہ مزمل کی ہے۔ آپ کھولے گوگل چیک کرے، ابھی قرآن کھولے، سورہ مزمل کی دوسری آیت۔ سورہ مزمل کا جی ہے. جی سورہ مزمل کی ہے جی۔ حمدان بھائی نے جواب دیا بالکل صحیح۔ اچھا چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے یہاں پر ہو گیا مزمل مدثر، تو دونوں بھی ہمارے بھائی ہیں، یہاں پر دورے میں ساتھی ہے، اور قرآن کی آیتیں ملتی جلتی اس میں، میم سے یہ بھی شروع ہوتی ہے، میم سے یہ بھی شروع ہوتی ہیں۔ اچھا چلے سوال نمبر 7، یہ کون سی صورت ہے؟ سوال نمبر 7۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. حمدان ساجد۔ حمدان، محمد ریحان. اچھا جی حمدان بھائی بتائے آپ۔ سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ،
اچھا عبداللہ آپ بتائیں سورہ قیامہ کی کون سی سورت ہے یہ؟ سورۃ قیامہ سورت نمبر 30 پارہ کی 30 پارہ، ٹھیک ہے چلو اوکے 30 پارہ. جی اور کون بتائے گا؟ محمد ریحان. جی ایک منٹ ریحان بھائی، پہلے آپ تو پڑھ رہے ہو، آپ خود ہی جواب دے دو گے. جی اور کوئی ہے؟ سورہ قیامہ کی سب سے پہلی آیات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی قسم کھاتا ہے، سب سے پہلے اس میں قیامت کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے سبھی کو؟ ہاں جی. ٹھیک ہے چلے سوال نمبر 8 مجھے یہ بتائیے کون سی سورت کا ٹکڑا ہے؟ جی ریحان بھائی. اعوذ بالتاؤذ تسمیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليال عشر والشفع والوتر. حمدان ساجد. حمدان ساجد. عبداللہ محمد. جی حمدان بھائی. الفجر. سورۃ الفجر بالکل صحیح جواب. عبداللہ بھائی تھوڑا جلدی کرے آپ. حمدان بھائی آپ سے 1 سیکنڈ پہلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ابھی وہ ماشاءاللہ باہر چھٹی سے جا کر آئے، ماشاءاللہ بہت زیادہ کھایا، گھی پاؤں بھی خراب کر لیا، لیکن شاید زیادہ گھی کھایا اسی لیے ماشاءاللہ دماغ تیز دوڑنے لگا، یعنی دیسی گھی ماشاءاللہ. پاؤں تو خراب کیا لیکن دماغ اچھا کر لیا انہوں نے ماشاءاللہ. اچھا چلے سوال نمبر 8 مکمل ہوتا ہے. سوال نمبر 9 آپ مجھے بتائیے کون سی سورت کا ٹکڑا ہے؟ جی بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا البلد الأمين. عبداللہ محمد. عبداللہ محمد. حمدان ساجد. نہیں پہلے سب سے پہلے عبداللہ نے آواز دی بھائی، آپ سے بالکل پہلے سیکنڈ پہلے یعنی. جی عبداللہ بھائی آپ بتائیں. بالکل صحیح جواب سورۃ البلد. سورۃ البلد. اچھا چلے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. حمدان بھائی آپ بتائیں سورۃ البلد کی کون سی آیت ہے؟ تیسری یا چوتھی؟ تیسری چوتھی. یہ تیسری چوتھی یہ کیسی ہوتی ہیں؟ ایک بتا دو. ایک بتا دینا. دوسری. دوسری بھی شاید دوسری ہے. عائشہ. جی عائشہ آپ بتائیں، آپ کو دیتے ہیں پوائنٹ. تیسری. تیسری آپ نے سن لیا نا کہ کون سی تھی؟ نہیں فیاض بھائی 4 ہے. 4. تیسری بھی نہیں ہے، چوتھی بھی نہیں ہے. تیسری بھی نہیں ہے، چوتھی بھی نہیں ہے. کون بتائے گا پھر؟ وہ آیت کون سی ہے؟ میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں کہ کون سی آیت ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کریں. دوسری ہے. دوسری آیت ہے. دوسری بھی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ حافظ خان کہاں چلے گئے؟ یہ دوسری بھی نہیں ہے. دوسری بھی نہیں ہے یہ. فیاض بھائی ریپیٹ کرو. ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کون سی صورت ہے؟ دوسری بھی سورۃ نہیں ہے. التین. جی یہ لے. اب دیکھیے 3 کس نے کہا؟ پہلے تو بدل. سوری سننے میں تھوڑی سی عائشہ. غلطی ہو گئی. اچھا نہیں ایسا نہیں ہے. سننے میں کیسا ہوگا سننے میں؟ عائشہ. جی عائشہ بتائے. کنیکشن نہیں آ رہے تھے. سورۃ البلد ہے عائشہ. کون سی سورت ہے؟ ایک میں فیاض. رک جا دیکھنے دے ان کو تلاش کرنے دے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں تلاش کر. سورۃ البلد کی کون سی آیت؟ تیسری کھولے آپ کھول کے چیک کریں. سورۃ البلد کی یہ آیات چیک کریں. حمدان بھائی آپ نے کیا کہا تھا؟ سورۃ البلد کہا تھا نا آپ نے بھی؟ نہیں فیاض بھی 5ویں. 5ویں. تیسری 5ویں چیک کر پڑھے عائشہ سورۃ پڑھ کے التین بتائے. بولا تھا.
سورۃ تین کس عبداللہ نے کہا؟ حمدان نے سورۃ البلد میں کا نے بھی حمدان بولا نے تھا، جی سب سے پہلے تو میں نے بولا تھا، سب سے پہلے آپ نے کہا تھا، بلد آپ نے کہا تھا، تین کہا تھا آپ نے؟ 3 بولا تھا۔ تین بولا تھا، چلے ریکارڈنگ سنتے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تین کی سورۃ تین کی کون سی آیت تھی یہ؟ تیسری۔ چلے ٹھیک ہے، ہاں آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی عائشہ آپ کو مل گیا بلد میں تیسری پانچویں؟ نہیں ایسا ہی۔ نہیں یہ سورۃ تین کی آیت ہے، ٹھیک ہے سورۃ تین کی آیت تھی۔ چلے ٹھیک ہے آگے بڑھتے، ٹھیک ہے سوال نمبر 9 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10 یہ کون سی سورت کا حصہ ہے؟ سوال نمبر 10 جی ریحان بھائی۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. جی عبداللہ محمد، عبداللہ محمد۔ سورۃ الزلزال۔ سورۃ الزلزال، سورۃ الزلزال کی کون سی آیت ہے؟ کھول کے، اچھا 6 چوتھی۔ پکا 6 5 3 4 5 کون سی ہے؟ چلے اگلے چلے آپ کو حمدان پوائنٹ تاجر، ملتا ہے۔ جی حمدان میں بتائیں۔ چوتھی ہے۔ چوتھی ہے؟ پکا چوتھی ہے حمدان بھائی؟ ہاں جی پکا چوتھی ہے۔ چوتھی ہے۔ چوتھی یومئذ تحدث اخبارها یہ ہے۔ لیکن ریحان بھائی نے تو تلاوت کون سی کی؟ ریحان بھائی تلاوت پھر سے دوبارہ کریں۔ 10 يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. جی سن لیا آپ نے دوبارہ؟ فیاض بھی چھٹی آیت ہے۔ جی اب آپ دیکھیں، پہلے دوسری تیسری چوتھی ابھی جی بس یہ تو سورہ زلزال ہے ہی نہیں۔ جی کون سی صورت ہے پھر؟ تو کون سی صورت ہے پھر؟ کون بتائے گا مجھے؟ ریپیٹ کریں۔ اچھا دوبارہ ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے ریپیٹ کریں ریحان بھائی۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. جی سورۃ زلزال ہے، بالکل صحیح، زلزال ہی ہے، اور اس آیت نمبر سورۃ 6 ہے۔ الزلزال ہی ہے۔ جی جی آیت اور آیت وہی نمبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ لوگ گروہ میں آئیں گے، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اعمال دیکھیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا کہ کون کون ہے، یعنی گروہ کی مثال کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، جو دنیا میں رینالڈو کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا، جو بے نمازی ہوگا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، جو کہے گا سلمان خان، شاہ رخ خان یا پھر کوئی اور سپر اسٹار میرا ہیرو ہے، وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ دنیا میں ویسے کپڑے پہنتا ہے، ویسا ہیئر اسٹائل رکھتا ہے، ویسے کھانا کھاتا ہے، ویسے بنگلے میں رہتا ہے، تو اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو یہ سارے گروہ میں یہاں پر ہی ہے، یعنی جب لوگ باہر نکلیں گے خبروں کے اپنے گروہ کے، خود بخود ہی اس فرشتے کولڈ مار کے ان کو وہاں پر ٹھہرا دیں گے۔ تو سب سے پہلے زلزال کا جو ہے عبداللہ سجاد نے جواب دیا تھا صحیح، ٹھیک ہے، اس کے بعد حمدان نے اچھا سوال نمبر 11، ٹھیک ہے سوال نمبر 11 غور سے سنیں، یہ ہمیں جی سوال نمبر 11 یہ اس میں بتایا مجھے کون سی صورت کا حصہ ہے یہ؟ جی ریحان بھائی۔ فسبح بحمد ربك واستغفره حمدان ساجد۔ إنه كان توابا. جی حمدان بھائی بتائیں۔ عائشہ. سورۃ النصر۔ سورۃ النصر، سورۃ النصر، ٹھیک ہے چلو کیا اب آپ یہ بتائے، ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے آ گئی نا، قرآن کی تلاوت کر دی، کیا تھی قرآن کی تلاوت؟ فسبح بحمدی،
ٹھیک ہے آپ کے سامنے کہ سورت نصر کی آپ نے کر دی تلاوت اس کی. عائشہ آپ بتائیں کون سی سورت کی کون سی آیت نمبر ہے؟ فیاض بھائی پھر سے ریپیٹ کرنا. جی حمدان ساجد. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان عبداللہ بن توابا. مسعود. جی عائشہ آپ بتائیں کہ یہ کون سی سورت کا نمبر ہے؟ سورہ نصر بجل بتا دیا عبداللہ سجاد نے. اب یہ بتائیں کہ کون سی آیت کا نمبر ہے؟ آیت نمبر کیا ہے اس کا؟ عبداللہ بن مسعود. میں بتا دوں آسان ہے فیاض بھائی. ہاں تو آپ نے خدا پڑھا نا. فیاض بھائی عبداللہ محمد. آپ نے بتا دیا عبداللہ بھائی، آپ نے جواب دے دیا نا. اب یہ عائشہ کو پوچھتے ہیں. فیاض بھائی میں آپ کو نے پوائنٹ جواب مل گیا. دیا ہے. آپ نے جواب دیا. فیاض بھائی میں نے دیا. میں نے دیا. ٹھیک ہے چلے فیاض دونوں کا بھائی میں چلے سورۃ دیکھتا ہوں. النصر میں نے بولا ہے. آپ کوئی بات نہیں انشاءاللہ دونوں کی آواز دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ریکارڈنگ میں جب آئے گا تو دونوں کو دیں گے پوائنٹ ایک ایک. کوئی بات نہیں. اب عائشہ کی باری. ٹھیک ہے عائشہ مل گیا آپ کو نہیں ملا سورۃ النصر کون سی آیت ہے؟ یہ یاد ہو گئی آپ کو؟ یاد ہے نہیں ہے؟ تیسری. جی تیسری. اتنی دیر عائشہ؟ صحیح ہے دماغ کو صحیح. تیز کرے نا، دماغ کو تیز تھوڑا دوڑا ہے. چل اگلی سوری کی طرف آتے ہیں، اگلی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے سوال نمبر 12، سوال نمبر 12 تیار ہے؟ یہ ہمیں بتائے کہ یہ سورت کا کون سا حصہ ہے. جی ریحان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن شر النفاثات في العقد. حمدان ساجد. حمدان ساجد. عبداللہ محمد. جی حمدان عائشہ. ساجد پہلے. سورۃ الفلق. سورت الفلق. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب تھا. اچھا اب چلے آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے اور عائشہ آپ بتائیں کہ سونے سے پہلے کون سی صورتیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ملا کر، یعنی سورہ عبداللہ فلق کے محمد. ساتھ. عائشہ سورہ فلق کے ساتھ، حمدان ساجد. عائشہ سورہ فلق کے ساتھ کون سی صورت ملا کر پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ سورۃ الملک. سورۃ الملک. جی عبداللہ سجاد، عبداللہ محمد آپ بتائیں. آخری تینوں صورتیں. جی آخری تینوں صورتیں. سورۃ ناس، سورۃ اخلاص فلق، سورۃ اخلاص. ناس. جی اخلاص فلق ناس. جی عبداللہ محمد کو دیتے ہیں اور شعبان کو بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 13، سوال نمبر 13. ہم احادیث سے سنتے رہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کہ ایک حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور انس بن مالک کی ایک حدیث، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی سارے احادیث کے ہم بار بار واقعات سنتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے. یہ کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ کون بتائے گا کون سی حدیث کی کتابیں ہیں ہمارے پاس؟ عبداللہ ہاں محمد. جی عبداللہ محمد کے پیچھے سے آ رہا ہے صحیح بخاری کا نام کلیئر صاف آرام سے. ٹھیک ہے تو اور کوئی اگر ساتھی بتانا چاہتے ہو تو دیکھیں کہ ہم احادیثیں لیتے رہتے ہیں کہ کون سی ڈھیر ساری کتابوں سے حدیث لیتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ احادیثیں بہت ساری احادیث ہیں. ڈھیر ساری احادیث کی کتابوں میں سے کون سی صحیح احادیث کی کتابیں ہم پڑھتے رہتے ہیں. یعنی آج جو سمر کورس ہوا وہاں پر بھی ہم نے سب سے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ میں اس کو دہرا دیتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. یہ کون سی کتاب میں؟ آج ہی پڑھا ہم نے. ابراہیم بھائی، احمد، عبداللہ سجاد تو جواب دے دیا. اور وہاں پر اور کون تھے؟ اور بھی تھے ساتھی ہمارے آج کے سمر شارٹ کورس میں. ابراہیم بھائی بھی تھے شاید وہاں پر. صحیح بخاری حدیث کی صحیح کئی، صحیح بخاری، صحیح مسلم. ابھی عبداللہ بھائی نے بتا دیا تھا نا کہ صحیح بخاری پیچھے سے بھی ہے. آپ تھوڑا ان کو بس آپ تھوڑی سی مدد کریں، پورا نہ بتائیں تاکہ ان کا بھی دماغ تھوڑا ایکٹیو ہو جائے عبداللہ بھائی کا. اچھا چلے سوال نمبر 14، سوال نمبر 14. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کس سے کیا؟
جی سوال نمبر 14، آپ مجھے یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون عورت ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، دوسرا نکاح کیا تھا ان سے، یعنی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد؟ پچھلی سیرت کی ابھی کلاس میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ احمد کہاں پر ہے آج؟ ہم پچھلے سیرت میں پڑھ کر آئے ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، یعنی دوسرا نکاح یا تو پھر سودا رضی اللہ عنہ سے کیا یا تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ ٹھیک ہے، سوال اگلے سوال نمبر 15 لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 15، وہ کون شخص ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہے کریں، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے؟ یہ کون شخص تھا جس نے یہ جواب دیا؟ جی عائشہ جی عائشہ بتائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی چچا تھے، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بالکل صحیح، لیکن چچا کا نام تو بتا دیں۔ عبداللہ محمد وہ یاد نہیں ہے تو پھر آدھا پوائنٹ آپ کو دیتے ہیں تو آدھا دوسروں کو۔ جی عبداللہ آپ بتائیں۔ ابو طالب نہیں، بالکل غلط جواب۔ عبد المطلب عبد المطلب بھی غلط جواب۔ وہ شخص ایسا تھا، اس نے کہا کہ میں محمد کے بیچ میں نہیں آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہے کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ سے سن کے چچا تو عائشہ نے تو بتا دیا، لیکن جو نام بتائے گا اس کو ایک اور پوائنٹ دیں گے۔ ابو لہب جب سردار بنا تھا، جب بننے کے بعد اس نے کیا کہا کہ اے قریش کے لوگوں، آج سے میں تمہارے اور میرے بھتیجے کے بیچ میں نہیں آؤں گا، تمہیں جو چاہے کرنا ہے کرو محمد کے ساتھ، میں تمہارے بیچ میں نہیں آؤں گا، اور نہ بنو ہاشم سے تمہارے بیچ میں کوئی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو لہب کے الفاظ تھے۔ چلے سوال نمبر 16، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کیوں نہیں گئے؟ ہم پچھلے کل کی جو جواب بتا دیا کیا؟ جی سوال بتا دیا، سوال کا جواب یہ تھا کہ ابو لہب نے کیا تھا۔ سوال نمبر 16، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کیوں نہیں گئے؟ یعنی مکہ میں اتنی تکلیف ہے، اتنی پریشانی تھی، تو آپ نے کیوں نہیں وہاں حبشہ گئے جہاں حبشہ میں مسلمان وہاں عائشہ، آرام سے رہ رہے تھے؟ جی اب محمد بتائیں عائشہ، جی آپ سب سے پہلے۔ کیونکہ ان کے کوئی چچا فوت ہو گئے تھے اچھا، فوت ہو اور گئے وہ تھے۔ بہت دکھی عبداللہ محمد جی عبداللہ آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ لیکن وہ دوسری جگہ تو گئے تھے۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھا، اور بس یہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اگر میں حبشہ چلا جاؤں، کیونکہ یہاں پر تو مکہ میں بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہے، لوگ پیچھے پڑ گئے، حتیٰ کہ ابو لہب نے یہ کہہ دیا کہ آج سے میری کوئی پناہ نہیں ہے میرے بھتیجے کے ساتھ، تو یعنی سب لوگ قتل کرنے کے لیے تو پیچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا کہ میں چاہے طائف یا حبشہ چلا جاؤں جہاں مسلمان آرام سے حفاظت سے، میں بھی وہاں جاؤں کھاؤ پیوں، لیکن یہ ہے کہ وہاں جائیں گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ حبشہ چلے جائیں گے تو عرب میں دین جو پھیلانا ہے، عام کرے گا، آگے بڑھانا ہے، اس کو کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں سے پھر ارادہ حبشہ نہیں گئے، لیکن ان کا ارادہ دوسری جگہ تھا، آگے ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ وہ طیف گئے تھے۔ چلے سوال نمبر 17، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا؟ عبداللہ محمد جی عبداللہ بھائی بتائیں۔ 9 سال نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ کل پڑھا تھا ہم نے۔ حضرت عائشہ کی 9 سال نہیں عائشہ جی عائشہ بتائے۔ جی عائشہ نہیں، آپ 14 دیکھیں سال نہیں، ایک کام کریں 1 2 3 4 5 6 پورا گنتے رہتے دیکھتے ہیں۔ 6 سال 6 سال بالکل صحیح جواب عائشہ کا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور پھر وداعی 9 سال میں، یعنی 3 سال کے بعد وداعی ہوئی۔ ٹھیک ہے، چلے ابھی آگے بڑھتے ہیں۔
سوال نمبر 17 مکمل ہو گیا. سوال نمبر 18. سکران کون رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کل کی کلاس میں ہم جا پڑھ کر آئے تھے سیرت کے سوال. میں نے کہا تھا کہ سیرت کی کلاس میں سے سوال آئیں گے کچھ. سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 18. سکران کون رکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جی سکران سودا رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر تھے جو انتقال کر گئے. بعد میں پھر سودا رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 19. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ سودا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کون لے کر گئی، کون لے کر جاتی ہے؟ ایک عورت تھی. وہ کون ہے عورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ سودا رضی اللہ عنہ کے گھر پہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے. جی عبداللہ بھائی بتائیں. ام خانی. ام خانی نہیں، ام خانی تو نہیں ہے. ام خانی نہیں ہے. خوالہ بنت حکیم یہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کر جاتی ہے وہاں پر. اچھا چلے سوال نمبر 20. سوال نمبر 20 یہ تو بالکل آسان سوال ہے. ام المومنین کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ محمد. جی عبداللہ بھائی بتائیں آپ. نبی کی بیوی کو. نبی کی بیویاں، لیکن یہاں نبی کی بیویوں کو تو یہ لقب کس کو ملتا ہے؟ ام المومنین کسے کہتے ہیں یہ بتائیں. ام المومنین کا تو ٹھیک ہے، لیکن کسے کہتے ہیں ام المومنین؟ تھوڑا اور اگر وضاحت کر دے، تھوڑا سمجھ میں آ جائے سامنے والوں کو. یہ عربی کا الفاظ ہے ام المومنین. جی عائشہ آپ بتا دیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کو. ہاں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہے اس میں، سودا رضی اللہ عنہ بھی ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، زینب رضی اللہ عنہ بھی ہے، حفصہ بھی ہے. لیکن یہ ام المومنین کا کیا ہے عربی میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین. ام المومنین ام المومنین مومنوں کی ماں. مومنوں کی ماں بالکل آسان ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ازواج مطہرات یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ام المومنین ان کو جو ملتا ہے لقب، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا میں نے. سوال کیا تھا؟ ام المومنین کسے کہتے ہیں؟ امت کی ماں. یعنی امت کی ماں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. یعنی عبداللہ نے جواب دیا تھا آدھا، لیکن اگر پورا اور جواب دیتے تو آدھا پوائنٹ دیتے عبداللہ کو پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاف دیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 21. سوال نمبر 21 کل کی کلاس میں نے اس کو دہرایا تھا. کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا؟ 6 سال کی لڑکی کون تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. عبداللہ جی عائشہ. محمد. جی عائشہ آپ بتائیں. کیونکہ وہ بہت غم میں تھی. کیا بولا آپ نے؟ پھر سے جواب دیا عائشہ آپ نے؟ میں نے سنا نہیں. عبداللہ محمد. نہیں ایک منٹ، عائشہ نے جواب دیا تھا. کیا جواب دیا عائشہ؟ سنا نہیں میں نے، دوبارہ بتائیں. چلے عبداللہ آپ بتائیں. عبداللہ میں اللہ نے حکم دیا تھا. اے اللہ کی مرضی تھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی تھی. جبرائیل علیہ السلام یعنی ایک فرشتہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اور آپ کو بتاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو، یعنی ریشمی لباس میں آپ کو لے کر آتے فرشتہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کپڑا ہٹاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. پھر بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خود شاید نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں خواب میں 2 بار یا 3 بار دیکھا. یعنی اللہ کا نبی کا خواب سچا خواب ہے، اور یہ خواب کہاں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ عبداللہ کو دیں گے انشاءاللہ. ابھی ہاف دیا آپ نے، ہاف انشاءاللہ مکمل کر دینا، پورا 1 کر دیں گے. اچھا سوال نمبر 22. سوال نمبر 22.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال دعوت دی؟ حمدان ساجد جی حمدان بھائی آپ بتائیں۔ 3 سال 3 سال، چلے ٹھیک ہے۔ اگلی اور کوئی جواب دینے والا ہے تو بتا دیں۔ یعنی سوال کیا تھا؟ کیا یہ سوال بالکل جواب اس کا صحیح ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال دعوت دی؟ عائشہ جی عائشہ بتائیں۔ 3 سال 3 سال دعوت دی مکہ میں صرف؟ اچھا جی عبداللہ بالکل صحیح جواب ہے؟ نہیں کیا جواب ہے پھر؟ 5 سال 5 سال؟ او ماشاء اللہ آپ تھوڑے 2 سال بڑھ گئے۔ آج ایمان کہاں پر ہے؟ ایمان کو پتا ہے اس کا جواب یا نہیں پتا ہے؟ ہم پہ سیرت میں کتنے بار ہم نے پڑھا تھا کہ آپ پہلے بھی اس کا جواب آیا تھا، سوال جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال دعوت دی، 13 سال، 13 سال نہ 10 سال، 13 سال، 13 سال دعوت دی۔ پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ گئے، 10 سال مدینہ گئے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 23 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جب نبی بنے، جب وہ 40 سال کے تھے۔ 40 + 23 40 + 23 کہاں گیا میکس کے ٹیچر؟ آپ سبھی سے سوال ہے، 40 + 23 کتنے ہوتے ہیں؟ 63 63 جی 63، یعنی 40 + 63 یعنی 40 سال میں نبوت ملی اور 23 سال میں آپ نے دعوت دی، تو 23 جو ملے، 23 میں 13 ایئرس مکہ میں اور 10 ایئرس مدینہ میں۔ یہ ہر بار یاد رکھیں ٹھیک ہے، اسے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ چلے ٹھیک ہے، سوال نمبر 23 لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی 23 آ گیا۔ چلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم طیف کا سفر کیوں کیے؟ طیف گئے تھے، کیوں گئے تھے طیف؟ وہ اس لیے گئے تھے، حمدان ساجد جی حمدان بتائیں، اچھا کیا آپ وہ نے۔ اس لیے گئے تھے تاکہ دیکھ سکے مکہ کے اندر کتنے لوگ ابھی نہیں کر رہے، اچھا چلے ٹھیک ہے۔ مکہ میں لوگ ابھی نہیں کر رہے تو ہو تائف میں کرے۔ عبداللہ محمد جی عبداللہ آپ بتائیں تھوڑا مختصر۔ تبلیغ کرنے تبلیغ کرنے کے لیے، جی تبلیغ کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے، لیکن یہ تھا کہ آپ دیکھیں مختصر اس کا جواب یہ ہے حمدان بھائی اور عبداللہ بھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دیکھ لیا کہ ابھی کوئی دعوت کا اثر نہیں ہو رہا ہے، سب جان کے دشمن پڑ گئے، سب جان کے پیچھے پڑ گئے، تو اب یہاں پر چھوڑ کر کہیں اپنا جو مرکز ہے جہاں دعوت کو لانچ کرنا ہے، جہاں دعوت کو پھر سے شروع کرنا ہے، وہ کہاں سے کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم طیف جا کر وہاں سے شروع کرتے ہیں، یثرب جائے، حبشہ جائے یا کہاں جائے، تو پھر کہا کہ طیف سب سے قریب ہے، طیف جاتے ہیں، طیف جا کر وہاں سے شروعات کرتے ہیں، تو وہاں طیف جاتے ہیں، طیف میں جا کر وہاں کے سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، وہاں کے سرداروں کو دعوت دیتے ہیں۔ کیا ریسپانس ملتا ہے وہاں سے؟ طلب کون بتائے گا کیا کہتے ہیں وہاں کے سردار؟ کسی کو یاد ہے کچھ ہے؟ میں نے تو بتایا نہیں، اگر کسی کو یاد ہے تو بتائیں، میں نے کل نہیں پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ سوال یہ تھا کہ مکہ کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے طیف، طیف کے سرداروں کو دعوت دی، تو طیف کے سرداروں نے کیا کہا؟ دعوت قبول کر لی؟ عبداللہ محمد جی بتائے عبداللہ بھائی۔ انہوں نے آپ کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگا دیا اور ان کی بات نہیں سنی۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب عبداللہ، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ چلے ٹھیک ہے، خلاص یہاں سے سوال جواب ختم کرتے ہیں۔ میکس شروع کرتے ہیں۔ میکس کے لیے تیار ہے؟ آپ کو جواب دینا ہے، سیدھا سیدھا جواب دینا ہے، اور اگر کوئی کیلکولیٹر استعمال کر رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن کیلکولیٹر نہیں استعمال کرے، یہ غلط ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے میں حسابات کیلکولیشن دے رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے، تو آپ کو اپنے فنگر پہ اپنے دماغ میں جس طرح سے بھی ہو اس کو کاؤنٹ کریں اور مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کر رہا ہے کیلکولیٹر تو آپ اپنے گھر والے یعنی جو بچوں کے ماں باپ ہیں
یا بھائی بہن ہے وہ ان سے سن رہے ہیں، ان کو بولے کہ کیلکولیٹر استعمال نہیں کرے، مجھے بتا دیں. ان کو کہے کہ یہ دماغ کھولنے والا، ایکٹیو ہونے والا سسٹم ہے، یعنی اپنے دماغ کو کھولے، دماغ استعمال کریں، ورنہ خالی دماغ کا بڑا قیمتی بڑی قیمتی ہے. خالی دماغ بڑا قیمتی ہے کیونکہ یوز ہی نہیں ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، بہت پیسے ملیں گے. دماغ کو آپ استعمال کریں، ایکٹیو کریں. صرف 2-3 منٹ میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. اچھا چلیے، اب سب تیار ہے؟ کیلکولیٹر کوئی استعمال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ 2 + 3 + 1 + 2 = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. عبداللہ محمد. جی عبداللہ بھائی بتائیں. حمدان ساجد. عبداللہ کتنے تھے؟ عبداللہ ابھی صرف نام نہیں پکارے، سیدھا آنسر جواب دیتے ہیں. 10. جواب دے 10. جی حمدان آپ بتائیں. 8. 8. بالکل حمدان نے جواب بالکل صحیح دیا، 8. ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں. کیلکولیٹر استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں، کیلکولیٹر منع ہے. اگر گھر کے بڑے کوئی سن رہے تو آپ ان کو بتا دیں کیلکولیٹر استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 6 + 5 + 1 + 2. بڑے ان کی مدد 14. نہ کریں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو انگلیوں پہ گننے دیں، ان کو بڑھنے دیں آگے، ٹھیک ہے؟ پیچھے ہم چھوٹی موٹی 14. محبت کرتے ہیں، چھوٹی موٹی ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی مدد نہ کریں. یہ حساب تو ان کو بالکل 14. آنی چاہیے. جی چلے اگلے سوال کی طرف لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو بچوں کو چھوڑ دیں، یہ سوال ان کو کرنے دیں، ان کو حل فیاض کرنے بھائی دیں. 14. جی ٹھیک ہے چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. اس سوال کا جواب پیچھے سے آ رہا ہے، تو آپ عبداللہ بھائی حمدان میں تیار ہے اگلے سوال کے لیے. 1 + 1 جی. + 1 + 1 + 1 5. 5. کس نے جواب دیا؟ میں نے نام کیا ہے؟ حمدان. حمدان. اچھا چلو گی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. کیلکولیٹر سے پتا آپ حمدان اور عبداللہ بھائی، عائشہ یا پھر کوئی بھی کیلکولیٹر استعمال نہیں کرے، دماغ لگائے، ٹھیک ہے؟ 9 فیاض + بھائی جی نام لیے سیدھا جواب ہی سیدھا دیتے. جواب دے دیں. اوکے. ٹھیک ہے. 1 + 0 + 3 + 0 4. عبداللہ محمد. 4. 4. جی جواب دے دیں. 4. 4 حمدان میں نے پہلے دیا، ٹھیک ہے چلو کہ ٹھیک ہے ایسے ہی، ٹھیک ہے. 4 + 2 + 1 + 1 8. کیسے پھر سے بولنا ہے؟ 8. جواب نکل گیا، ٹھیک ہے. اچھا چلے سنے، غور سے سنے بھی. 3 + 1 + 4 + 0 10. نہ 9. 8. 8. اچھا چلے اگلے سوال کی طرف. 2 + 4 + 1 + 0 9. 7. 7. عبداللہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے. اگلا لاسٹ لیتے ہیں. 0 + 1 + 0 + 2 3. 3. عبداللہ نے پہلے جو بتایا جواب، فیاض بھائی پہلے میں نے دیا. پہلے حمدان نے دیا. جی. ٹھیک ہے چلو گے، ٹھیک ہے حمدان بھائی کو پھر چلے خلاص یہیں پر روکتے ہیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. اور یاد رکھے کہ ہم نے جو پڑھا، جو بھی سیکھا، اسے یاد رکھنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا آنا، اٹھنا، بیٹھنا قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.